افضل الناس بعد النبی ابو بکر صدیق، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، جو اللہ کے بندے بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں، برگزیدہ بھی ہیں اور اللہ کا انتخاب ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد امت کے جتنے افراد ہیں ان میں سے سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نمبر 2 حضرت عمر ہیں۔ نمبر 3 ان کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کے بعد چوتھے نمبر پر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جس طرح نبوت کی بنیاد اعمال نہیں ہے، اللہ کا انتخاب ہے، اسی طرح صحابیت کی بنیاد بھی اعمال نہیں ہے۔ نبی کے بعد سب سے افضل صحابی ہوتا ہے، اور صحابی صحبت سے ہے۔ جس شخص کو جتنی زیادہ صحبت ہوگی اتنا وہ افضل ہوگا۔ صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کیونکہ 23 سالہ دور نبوت میں سب سے زیادہ جو صحبت ملی ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو خواتین میں سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا۔ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا۔ غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا، اور بڑوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا۔ اس لیے جتنی طویل صحبت حضرت ابو بکر کو ملی ہے وہ کسی اور کو نہیں ملی، اور افضلیت کی وجہ صحابیت ہے، اور ان کی صحابیت کا جو دور ہے وہ سب سے زیادہ ہے، اس لیے سب سے افضل بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ دوسری وجہ صحابہ کرام میں ابو بکر وہ شخص ہیں کہ جن کو بہت سارے مقامات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح صحبت ملی ہے کہ اس میں حضرت ابو بکر کے علاوہ اور کوئی موجود ہی نہیں تھا، یا خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے یا ابو بکر تھے، تیسرا کوئی نہیں تھا۔ ثانی اثنین، اب ایک اللہ کے نبی ہیں اور ایک حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اور تیسرا کوئی نہیں ہے۔ تو دیکھیں اتنی قربت اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو کر صحبت پیغمبر پائی، یہ حضرت ابو بکر صدیق کا خاصہ ہے۔ حضرت ابو بکر وہ صحابی ہیں جن کی صحابیت نص قطعی یعنی قرآن کریم سے ثابت ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کسی کا صحابی ہونا ثابت ہو تو اس کے بعد اس کو ماننا ضروری ہے۔ ابو بکر کے بعد جتنے صحابی ہیں ان کا نام لے کر صحابی ہونا احادیث سے تو ہے، لیکن ایسا شخص جس کو قرآن نے صحابی کہا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس لیے فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔